بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ میں ہوں مرتضیٰ ڈار. پروگرام میں آج بات کریں گے ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. ملک کے معاشی معاملات کس سمت میں بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بلومبرگ کی رپورٹ نے اس وقت یقینی طور پہ بہت سارے پاکستان کے حلقوں میں کھلبلی مچا رکھی ہے. بلومبرگ کی رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دھارے پر ہے اور بہت جلد ڈیفالٹ کر سکتا ہے. اس وقت جس سمت کے اندر ہماری معیشت بڑھ رہی ہے وہ اچھی کسی بھی صورت میں نہیں ہے. اس حوالے سے آج پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بلومبرگ کی یہ رپورٹ جو ہے وہ صحیح ہے، غلط ہے. اگر یہ صحیح ہے تو یہ کس حد تک خوفناک صورتحال ہے جس کی جانب بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ساری سچویشن. اگر یہ غلط ہے تو کیا چیزیں ابھی کنٹرول کے اندر ہیں، انٹیکٹ ہیں. آئی ایم ایف کی بات کریں گے. آئی ایم ایف نے بیل آؤٹ پیکج میں اس جو مہینے 30 تاریخ سے پہلے آنے والی قسط تھی اس میں تو ابھی تک کی کوئی پیش رفت نہیں ہے. سو یہ سارا معاملہ ہمیں کس جانب لے کر جائے گا. ساتھ ہی ساتھ آج پروگرام میں یونان میں جو کشتی ڈوبی جس میں یقینی طور پہ بہت سارے لوگ سوار تھے اور بہت سارے پاکستانی بھی تھے، کئی 100 لوگوں نے جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں. ملک کے اندر بگڑتی معاشی صورتحال اور اچھے روزگار کی تلاش کی خاطر یورپ کا رخ، یونان کا رخ اور دیگر ممالک کا رخ کرنے والے جو تارکین وطن ہیں بہت سارے تو وہاں پر لوگ پہنچ جاتے ہیں. بہت سارے رستے میں اس قسم کے لوگوں کے ہتھے چڑھ کے، ایجنٹوں کے ہتھے چڑھ کے جو ہے وہ اس قسم کے حادثات کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی جانیں گنوا بیٹھتے ہیں. اور یہاں سے نکلنے کی جو بڑی وجہ ان کی ایک بہتر، ایک سٹرونگ، ایک اچھا مستقبل کا خواب ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ رستے میں کیا ہونے والا ہے. پاکستان کی معیشت کس سمت میں بڑھ رہی ہے اور یہاں سے برین ڈرین جو ہو رہا ہے اس کو بھی آج ڈسکس کریں گے. بہرحال ناظرین، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پروگرام میں کریں ڈاکٹر عابد سلیری صاحب. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، بلومبرگ کی رپورٹ اگر آپ کی نظر سے گزری ہو، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ ہیڈنگ ٹورڈز اے ڈیفالٹ. کیا کہیں گے، کیا لگتا ہے آپ کو سر؟ ڈاکٹر صاحب سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی ڈاکٹر صاحب سن پا رہے ہیں مجھے؟ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہوا ہے. بلومبرگ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے. پاکستان کو آئی ایم ایف سے اس بیل آؤٹ پیکج کے مطابق 30 جون سے پہلے یہ امید تھی کہ اس کو ایک انسٹالمنٹ مل جائے گی اور جس جگہ پر اس نے اپنے پیسے خرچنے ہیں، جس کی ادائیگیاں کرنی ہیں وہ کریں گے. اس انسٹالمنٹ کے آ جانے کے بعد یقینی طور پہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں کچھ حد تک جو ہے وہ آکسیجن مہیا ہو پائے گی، لیکن ایسا ہو نہیں سکا ابھی تک. 30 تاریخ میں چند ہی روز جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں. ہمارے جتنے بھی ماہر معیشت ہیں جس بھی قسم کی ان کی اپروچ ہے، لیکن ان کی کلیکٹیو فائنڈنگ ابھی تک کی یہ ہے کہ جس سمت میں ہماری چیزیں بڑھ رہی ہیں وہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول جاتی ہوئی فی الحال جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہیں، انٹل اور انلیس کوئی سٹاپ گیپ ارینجمنٹس، کوئی ایمرجنسی ارینجمنٹس نہ کیے گئے. بہرحال کوشش جو ہے وہ یقینی طور پہ حکومت پاکستان کی تو یہی ہے، جو فائنانس منسٹری ہے اس کا بھی کہنا یہی ہے کہ ہم ہر حال میں ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مشکلات سے، بالخصوص مہنگائی کی مشکلات سے چھٹکارا دلایا جائے. لیکن ان کا کہنا، ان کی کوششیں ایک طرف، مگر گراؤنڈ پر جو موجود ریالٹی ہے وہ دوسری طرف ہے. حکومت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 38% کے قریب جو ہے وہ قریب انفلیشن جو ہے وہ جا رہی ہے اس وقت. عابد سلیری صاحب سے ہمارا رابطہ ہو پایا. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، بلومبرگ کی رپورٹ کہتی ہے پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ترین پہنچ چکا ہے. کیا کہیں گے سر آپ اس ساری صورتحال کے حوالے سے؟ دیکھیے، تھیوریٹیکلی تو بلومبرگ کو اتنا غلط نہیں کہہ رہا، کیونکہ اگر اگلے مالی سال میں آپ کو 24 سے 25 بلین ڈالر جو ہے وہ ریز کرنے ہیں اور جو میجر اس میں گارنٹر ہے آئی ایم ایف، اگر اس کا پروگرام جو ہے وہ لمبو میں ہے تو بلومبرگ تو ان امکانات کو دیکھ رہا ہے کہ کیا پاکستان اپنی ادائیگیاں کر پائے گا یا نہیں. پریکٹیکلی اسپیکنگ اس میں یہ تو ہوگا کہ روپے کی قدر جو ہے وہ شدید متاثر ہو رہی ہے اور ڈالر نہ آنے سے. لیکن جو ساورن ڈیفالٹ ہے میرا نہیں خیال کہ وہ کو بہت زیادہ اس وقت ابھی بھی خدا نخواستہ اتنی سیریس سچویشن ہے، کیونکہ چائنا اور یو اے سعودیہ کے جو لونز ہیں وہ رول اوور ہوتے چلے جائیں گے. جو ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کمرشل لون واپس کرنا ہے وہ نیکسٹ ایئر اپریل میں واپس کرنا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ اٹ، یہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن جتنی وولٹائل ہے، ہلکی سی بھی کوئی لگزش جو ہے فارن پالیسی میں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چائنا کے رول اوور اگر سلو ہوتے ہیں یا رکتے ہیں یا سعودیہ کے یا یو اے کے، تو پاکستان کے لیے یقیناً اپنی ادائیگیاں کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. اس رول اوور کے علاوہ سر ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟
کوئی اور آپشن نہیں ہے. آپ اگر بجٹ دیکھتے ہیں تو بجٹ میں بھی جو ریونیو اسکیم رکھی گئی ہے اس میں $2.4 بلین IMF کا لون رکھا گیا ہے. یعنی یہ بجٹ بناتے وقت بھی یہ چیز جو تھی وہ بڑے کلیئر تھی بجٹ میکرز کے مائنڈ میں کہ اگلے سال IMF کے پاس جائے بغیر اور کوئی چارہ نہیں. لیکن IMF نے ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار کیا نا جو بجٹ آیا اس کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا 30 جون تک یہ والا جو پروگرام ہے یہ انکنکلوسیو ختم ہو جائے گا. اگلی ٹرانچ نہیں مل رہی ہوگی جو 3 ٹرانچز رہ گئی تھی. لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتے ہی نیگوشیٹ کرنا شروع کرے گا فریم ورک, اور اگلی حکومت آتے ہی ایک IMF پروگرام میں جائے گی جس میں جائے بغیر چارہ نہیں. اچھا یہ فرمائیں سر, یہ جو کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی چائنا جو ہے وہ ایک تو رول اوور کی ظاہر ہے وہ جو اماؤنٹ دے رہے ہیں جو ہماری اس سے ایکسپیکٹیشن ہے وہ تو ہے, لیکن ادر دین دیٹ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ چائنا کو ریپلیس IMF, وہ ہمیں اس حد تک فائنینشلی سپورٹ کرے گا. کیا لگتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ چائنا IMF کو ریپلیس کر سکتا ہے, کیونکہ چائنا بذات خود G20 فریم ورک میں ہے جو ڈیٹ سسٹینیبلٹی فریم ورک میں. تو چائنا IMF کے ساتھ ہمیں سپلیمنٹ تو کر رہا ہے, وہ ہمیں ایک یہ کہہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ 24-25 بلین ڈالر کی ایکسٹرنل اسسٹنس کی آپ بات کر رہے ہیں. تو ورلڈ بینک کے IMF تو بغیر نہ ورلڈ بینک آپ کے پاس آئے گا, نہ ADB آئے گا, نہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک آئے گا, نہ IMF کا جو لیٹر آف کمفرٹ ہے وہ تو ہر حالت میں چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اب سر یہ میں رپورٹ ہی پڑھا تھا بلومبرگ کی, اس میں کہتے ہیں with at least around $900 million in debt that must be repaid this month, the reserves will fall by June end unless the IMF aid comes. اب IMF کی ایڈ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ہم UAE اور ہم لارجلی چائنا یا جو باقی ہمارے فرینڈز ہیں ممالک ان کے اوپر رول اوور کے اوپر ہم ریلائی کر رہے ہیں. یہ نہیں آتا تو یقینی طور پہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. میں ان کیس ایک سینیریو جو کہ ابھی ذرا ہوا نہیں ایسا لیکن صرف پریمپٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کیس ان میں سے 2 میں سے یا 3 میں سے کوئی ایک مس ہو جاتی ہے اور ہم اس اماؤنٹ کو نہیں پہنچ پاتے تو اسٹیٹسٹیکلی ایگریمنٹ وائز اینڈ آن گراؤنڈ ان چیزوں کے کیا آفٹر ایفیکٹس ہو سکتے ہیں, آفٹر شاکس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کا سب سے پہلا جو آفٹر شاک ہے وہ تو آپ کے روپے کی قدر پہ آئے گا. اگر آپ کا ڈالر کو کم ہوتا ہے, اگر آپ کی کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے, اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے کہ پاکستان کی پوری نہیں ہو رہی, ظاہر ہے کہ سب سے پہلا جو اثر ہوگا وہ لوکل کرنسی پہ آئے گا. دوسرا جو ہے وہ آپ کی پورٹ آلریڈی کرٹیلڈ ہیں, کریڈٹ ورتھینس جو ہے وہ جس میں ایک میٹنگ رائے ہیں وہ بہت پازیٹیو رپورٹ نہیں دے رہے پاکستان کے بارے میں کریڈٹ ریٹنگ کی, اور اس کی وجہ سے آپ کی جو فارن انویسٹمنٹ ہے یا جو ملکی سرمایہ کاری ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. تو یہ تو پھر ایک ایکشن ہے جو خدا نخواستہ اگر شروع ہوتا ہے تو پھر وہ تھمنے کا نام نہیں لیتا. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ چلیں یہ تو ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے اور آپ کا مشاہدہ بڑا زبردست ہے, لیکن یہ فرمائیں کہ آپ کی کیا آبزرویشن ہے, انالیسز آپ کا کیا ہے کہ IMF کن مین وجوہات کی بنیاد پر پاکستان کو پیسے نہیں دے رہا؟ آئی مین دیر از اے لانگ لسٹ آف تھنگس, لیکن اس میں بہت ساری قیاس رائیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 2-3 بڑی وجوہات اس کی وجہ سے IMF کہتا ہے کہ جی کوئی چکر نہیں, ہم نے کوئی پیسہ نہیں دینا آپ کو اس پلان میں؟ اس وقت 3 چیزیں تو بات ہے. ایک تو IMF بجٹ پر جو سیٹسفیکشن کا اظہار کیا وہ یہی ہے کہ ہماری آمدنی اور اخراجات میچ نہیں کر رہے, اور جو آمدنی سورسز بجٹ میں دکھائے گئے ہیں وہ انریلسٹک ہیں. اسی طرح سے جو اخراجات دکھائے گئے ہیں IMF کا خیال میں سے غیر ضروری اخراجات ہے جن کو کم کیا جا سکتا ہے تاکہ قرضے پہ انحصار جو ہو وہ کم ہو. دوسرا IMF کا مطالبہ دیرینہ ہے کہ جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے وہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے. تو 2-3 گرے مارکیٹ کا اور کابلی مارکیٹ اور پشاوری مارکیٹ, کراچی مارکیٹ سارے ریٹ چل رہے ہیں. تو IMF کا یہ کہنا ہے کہ اس ریٹ کو آپ مارکیٹ فورسز پہ رہنے دیں بجائے اس کے کہ اسٹیٹ بینک اس کو منوور کرنے کی کوشش کرے تاکہ ڈالر جو ہے بینکنگ چینل کے ذریعے آئیں بجائے اس کے قانونی حوالہ کے ذریعے آئیں. اور تیسرا IMF کا مطالبہ دوست ممالک کے فائنانشیل انشورنس پہ ہے. اگر $6 بلین پورا کرنا ہے اور 4 ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2 پہ بات رکی ہوئی ہے. اور ابھی پاکستان کی فارن پالیسی کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کیا اس وقت $2 بلین ہم ارینج کر پاتے ہیں کہ نہیں, جو تو پینٹس ہیں. چائنا کے لیے یا سعودی عرب کے لیے $2 بلین دینا یہ تو بہت نیگلیجیبل اماؤنٹ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ فارن پالیسی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اچھا سر کچھ خبریں یہ بھی چل رہی تھیں کہ
IMF نے ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے, کچھ کھلم کھلا چل رہی تھی, کچھ دبے لفظوں میں چل رہی تھی اباؤٹ دا پولیٹیکل سچویشن ان پاکستان. آپ کے خیال سے یہ ون آف دا مین فیکٹرز ہو سکتا ہے, کیونکہ چیئرمین PTI تو اس حوالے سے کہہ چکے ہیں جی وہ کوئی پیسے نہیں پاکستان کے اندر آنے جو حالات چل رہے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے نا, آپ کے دوست ممالک میں بھی اگر آپ کو کچھ دینا ہے تو وہ اس کو دیں گے جو حکومت ان کے خیال میں کچھ سال 2 سال نکالے, تو ابلائز کرنے کے لیے ظاہر ہے یہ ریسیپروسٹی ہے نا. دوست ممالک یہ تو نہیں کہ وہ کوئی چندہ دے رہی, تو ان کو بھی پاکستان سے کئی جگہ پہ مطلب ہوگا, تو وہ اسی جگہ پہ ابلائز کریں گے جو ان کے خیال میں جو حکومت چاہے اور رہنے کی وجہ سے وہ ان کو کچھ بدلے میں دے پائے. اور اگر وہ بدلے میں نہیں دے پائے گی تو دوست ممالک تھوڑا ویٹ اینڈ سی موڈ میں جائیں گے, اور یہ ویٹ اینڈ سی موڈ جو ہے یہ بڑھتا بڑھتا 1 سال سے زیادہ نکل گیا, جس کی وجہ سے کہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آف ٹریک ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی ڈاکٹر عابد سلیری صاحب نے پروگرام میں ہمیں جوائن. اب ہمارے ساتھ ہوں گے پروگرام میں ڈاکٹر قیس اسلم صاحب. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ بلومبرگ کی رپورٹ, ویسے تو وہ متعدد مرتبہ رپورٹ کر چکے ہیں اور آلریڈی کر رہا ہے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے, لیکن ابھی جو تازہ رپورٹ آئی ہے وہ کہتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے بہت قریب پہنچ چکا ہے. اس رپورٹ بٹ یا ادر دین دس رپورٹ آپ کا کیا انالیسز ہے سر, ہم ڈیفالٹ کے دھارے پر پہنچ چکے ہیں یا نہیں, ابھی یہ جو ہے وہ اوور تھنکنگ ہے؟ دیکھیں دونوں باتیں کریکٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں پاکستان ایک بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے. ہم نے اپنے گھر سے فارن کرنسی کمانے کے موقع پیدا نہیں کیے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ٹیکسٹائل کی ہیں اور وہ کم ہو رہی ہیں. ہم زیادہ تر مشینیں اور را مٹیریلز اور یہ, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اسپیکولیٹولی ڈالر کو اتنا مہنگا کر دیا اور ریزروز اتنے کم کر دیے, اور وہ جو پاکستانی باہر سے پیسہ بھیجتے تھے اس کو بھی ضائع کر دیا, تو ہم ایک ایسی لیول پہ تو پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ پروڈکٹیو نہیں ہیں, ہم ایکسپورٹیبل نہیں ہیں, ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی نہیں کر سک رہے, اور پھر ہم نے ایش بھی بہت کر رہی ہے. کاریں بھی اسی طریقے سے اب خرید رہے ہیں, چلا رہے ہیں, اور دیگر بیرونی تیل سے بجلی بناتے ہیں, ہمیں نہیں ہے. مگر جو بات ڈیفالٹ کی ہے وہ ایک لیگل پوزیشن ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ تر کیونکہ ہم نے پیسے چائنا سے, UAE سے اور سعودی عرب سے لیے ہوئے ہیں, وہ ہماری حکومت بھی سمجھتی ہے اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رول اوور کر دیں گے, آپ کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے, مگر مشکلات آپ کی بڑھاتے رہیں گے. سوال صرف اتنا ہے کہ کیا گھر ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اگر گھر ٹھیک کر لیں یا اس ہمت میں چلے جائیں جس میں گھر ٹھیک ہوتا ہے, تو اتنا بڑا ملک ہے, اتنی زیادہ ریسورسز ہیں, چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, مگر ہم نے پرواہ نہیں کی ہوئی. ہم نے نہ پانی کو بڑی 3 کیا چیزیں, اگر بڑی یہ 3 چیزیں ٹھیک کر لیں تو ہم بڑے مسئلوں سے بچ سکتے ہیں, کیا آپ کے نزدیک وہ؟ ویسے تو یہ سارا لانگ ٹرم ہے, مگر بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ریسورسز سے بجلی پیدا کیجئے, اس کی انیفیشنسیز ختم کیجئے. تو آئیڈیل بات آپ کر رہے ہیں, میں تو اویلیبل مسائل اور وسائل میں بات کر رہا ہوں. کیا ہو سکتا ہے یہ تو جو IPPs کے پلان ہے اس کو ہم ریورٹ ہی نہیں کر سکتے, آپ جانتے ہیں. اور طریقے سے کہہ دیتا ہوں, آپ کو اجازت دینی پڑے گی SMEs کو اور سب کو کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں ایکسپورٹ کریں اور ڈالر کمائیں, اور آپ کو اب جو ہے وہ کٹیل کرنی پڑیں گی بہت ساری چیزیں جو آپ نے کرنے کی کوشش بھی کی ہے, کہ مگر جو پاکستانی باہر ہیں تیسرے نمبر پہ, ان کو آپ کو مراتیں دینی پڑیں گی کہ وہ ہنڈی کے بجائے آپ کو آفیشلی پیسے بھیجیں. تو چیزیں 30 بلین تو وہ بھیجتے ہی ہیں, اس دفعہ کچھ 7 بلین کم ہوا ہے, مگر 50 بلین ٹوٹل وہ بھیجتے ہیں. تو آپ کو مراتیں دینی ہے ان کو. آپ یہ اتنا سارا ٹیکس اکٹھا کیوں کرنا چاہتے ہیں اس حکومتوں میں جو لوگوں کو کچھ نہیں دے رہی؟ آپ کو بہت سارے اثاثے ایسے ہیں جن کو پروڈکٹیو بنانا پڑے گا, جن کو پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو. دیکھیں آپ کے پاس سروس سیکٹر ہے, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, لائرز ہیں, ان کی کیوں نہیں ان کو اجازت دیتے کہ یہ ڈالر کمائیں؟ آپ 3 دن کے لیے IT بند کر دیتے ہیں. تو شارٹ ٹرم تو بالکل یہی ہے, مگر لانگ ٹرم میں آپ سے عرض کی کہ پروڈکٹیو بنائیں اپنے ریسورسز کو, وہ پانی ہو, وہ بجلی ہو, وہ آپ کے بچے ہوں,
وہ آپ کی زمین ہو، یہ سارے کیوں نہیں آپ کو ڈالر کمانے کے انویسٹمنٹ فورن کیوں نہیں آ رہی؟ جوائنٹ وینچرز آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کیا بڑی وجوہات ہیں سر؟ کرپشن، بے حسی آپ کی بیوروکریسی کی اور سیاستدانوں کی. آپ کی جب ان کے گھر چلتے ہیں اسی ٹیکس سے تو وہ ان کو پرواہ نہیں ہے. جب وہ یہاں سے پیسے لے کے آپ کے بینک تک تو یہاں سے پیسے کما کے باہر بھیج رہے ہیں. آپ کے امیر لوگ جو ہیں وہ یہاں سے پیسے لے کے اپنے بچوں کے لیے نیشنلٹیز لیتے ہیں. تو ملک تو ایسے نہیں چلتے. ملک تو انویسٹمنٹ سے چلتے ہیں، ٹریڈ سے چلتے ہیں، ٹرسٹ سے چلتے ہیں، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہونے سے چلتے ہیں. کون سی چیز ٹھیک ہے؟ آپ ابھی یہ جو لوگ ڈوبے ہیں گریس کی سائڈ پہ، وہ کسی بہتر مستقبل کے لیے گئے تھے نا، کیونکہ گھر میں ان کو کچھ نہیں مل رہا. تو آپ کو گھر میں وہ لیکن پاکستان سے ڈاکٹر بڑا زیادہ برین ڈرین نہیں اب ہو رہا؟ لوگ جو لیبر کیٹیگری کے تھے، اسکلڈ کے تھے، کوالیفائڈ لوگ تھے، وہ سارے کے سارے اب جو ہے وہ پاکستان سے باہر دوڑے لگا رہے ہیں. مطلب پاسپورٹ آفس سے لے کے ایمبیسی سے لے کے آپ کہیں پتہ کر لیں کہ لیگلی یا انلیگلی یہاں سے باہر چلے جائیں. یہ زیادہ تر جو انگلش میڈیم سکولز ہیں وہاں کے بچوں کی خواہش ہے کہ ہم باہر چلے جائیں. سر آپ کو یہاں اپرچونٹیز دیں گے، رسپیکٹ، سیلف رسپیکٹ صرف آپ اپنے مزدوروں کو دینا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کیوں جو ہے مشکل کاموں کے کم پیسے دیتے ہیں اور آسان کاموں کے زیادہ دیتے ہیں؟ دنیا میں مشکل کاموں کے 3 گنا زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ ماحول پیدا کرنا پڑے گا نا جہاں آپ کے جو اسکلڈ ہیں، آپ کی نرسز جو ہیں، آپ کے ڈاکٹر جو ہیں، آپ کے ڈینٹسٹ جو ہیں، آپ کے وکیل جو ہیں، وہ بجائے ایک دوسرے کی جیب کاٹنے کے وہ یہاں ڈالر بھی کمائیں، یہاں لوگوں کی مدد بھی کریں، امپلائمنٹ جنریٹ کریں. ایس ایم ایز کو آپ نے پروٹیکٹ ہی نہیں کیا ہوا. تو لارج اسکیل انڈسٹری میں جو آپ کے دوست ہیں ان کو آپ دے دیتے ہیں، مراتے ہیں، تو ملک ایسے نہیں چلتے. یہ اس کو ہم بنانا اسٹیٹ ریپبلک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی ڈاکٹر قیس اسلم صاحب نے جی پروگرام کیا تھا. ناظرین اب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بہت معاملات جو ہیں وہ گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. مجھے یاد ہے اس حوالے سے آپ کی میری لاسٹ ٹائم بھی جب بات ہوئی تو آپ نے بہت ہی جو ہے وہ خطرناک صورتحال کا ذکر کیا تھا انٹل اور انلیس کوئی ایمرجنسی ارینجمنٹ کیے جائیں. آج صبح سے بلومبرگ کی جب رپورٹ آئی ہے پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز پہ، بالخصوص سوشل میڈیا پہ خاصا زور ہے، شور ہے اس چیز کا کہ بلومبرگ نے ایک مرتبہ پھر بیلز جو ہے وہ رنگ کی ہیں، الارم اس نے ریز کیا. اس نے کہا جی پاکستان ڈیفالٹ کے بالکل کنارے پر آ چکا ہے. کیا اسیسمنٹ ہے سر آپ کی؟ بہت شکریہ آپ کا. میں دوبارہ آپ کی خدمت میں یہ واضح طور پر کہہ دوں کہ پاکستان ڈیفالٹ اس وقت کرے گا جب ہماری حکومت خود اس کے لیے تیار ہوگی. اس کے علاوہ پاکستان کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا. بدقسمتی سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں پہلے ایک ڈیفالٹ کے ہاں ایک مہم چلائی گئی اور اہم شخصیات نے کہا جی ہم تو ڈیفالٹ کر چکے ہیں، ہم تو دیوالیہ ملک میں رہ رہے ہیں. اب جب کہ ہمارے ساتھ IMF کے معاملات خراب ہو گئے اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ 30 جون 2023 کو IMF کا پروگرام مکمل ہوئے بغیر ختم ہو جائے گا. اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اگلے مالی سال میں ہم جو ہے بڑے قرضے کے لیے IMF کے پاس پھر جائیں گے. بہت بڑے اس کی سخت شرائط ہوں گی، مگر اس میں 2 بڑے اہم سوال اٹھ رہے ہیں. پہلا تو یہ کہ ہم کب جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں تو فوری ضرورت ہے. مگر اگر 12 اگست کو اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں اور پھر آپ کے انتخابات ہوتے ہیں تو دسمبر 2023 سے پہلے تو آپ جا ہی نہیں سکتے. اور اگر IMF اس میں 3-4 مہینے لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مارچ 2024 کے بعد آپ کو قسط ملے گی. تو کیا ہم اس وقت تک گزارا کر لیں گے؟ بہت بڑا سوال ہے. نمبر 2، بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے. جی جناب، بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے سر. اب دوسرا، اگر یہ قسط مل جاتی ہے، عالمی بینک بھی دے دیتا ہے، تو ہمیں جو ادائیگیاں کرنی ہیں کیا وہ ہم کر سکیں گے یا امریکہ کی مدد کی ضرورت ہوگی جس کے لیے سیاسی جو ہے وہ ان کی شرائط ہوں گی؟ اب یہ چیز جب پاکستان میں ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی بحران آتا ہے تو طاقتور طبقے جو ہیں وہ ایسی تجاویز پیش کرتے ہیں جس سے ان کا مفاد ہو اور ملک کا نقصان ہو. اب ہم نے یہ دیکھا کہ ایک مہم چلا دی گئی ہے پاکستان میں، بڑے پیمانے پر چلائی گئی ہے. 2 کام ہو رہے ہیں. ایک تو یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ جی پاکستان کو از خود ڈیفالٹ کا اعلان کر دینا چاہیے
اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان سری لنکا نہیں ہے، پاکستان ایک جوہری قوت ہے، عالم اسلام کی پہلی، اس کا شاندار میل وقوع ہے جس میں امریکہ کو بھی دلچسپی ہے، چین کو بھی ہے، یورپ کو بھی ہے۔ ہم کوئی معمولی عام ملک نہیں ہے، اسلامی تشخص ہے، آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے، لیکن لوگ اپنے مفاد کے لیے ایک مہم چلا رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا اعلان کر دینا چاہیے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ ایسے اقدامات اٹھانے ہوں گے جس کی تفصیل بتا رہے ہیں جو ناقابل عمل ہے۔ اس کی وجہ سے ایک افواہوں کا بازار گرم ہو گیا، اور اب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے تو ڈپوزٹ بینکوں میں محفوظ نہیں ہے، ہمارے اثاثے محفوظ نہیں ہیں، پیسہ باہر ٹرانسفر کر دیں، فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے، ہنڈی کا کاروبار فروغ دے رہا ہے۔ یہ جو مہم چلائی گئی ہے یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے۔ اچھا یہ بتائیں، اگر یہ صرف خالی مہم ہے سر، تو مطلب اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی آرگینک عنصر نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک افواہ ہے، ایک ابہام ہے، ایک ماحول ایسا کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جو فائدہ اٹھانے والے ہیں اس ماحول سے وہ اٹھا لیں فائدہ؟ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ اس پہ سب کچھ جھوٹ ہے، کوئی ریالٹی نہیں ہے اس مہم کے اندر؟ نہیں، میں نے یہ بالکل نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی معیشت کو دانستہ تباہ برباد کیا ہے، اس میں قطعی کوئی شبہ نہیں ہے، ثابت کیا جا سکتا ہے، شواہد موجود ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری تاخیر ہوئی ہے اس میں آپ جو بھی کہیں ہماری اپنی غلطیوں کو بھی دخل ہے، ہم نے ان کے ساتھ معاملات طے کیے اور پورے نہیں کیے، تو یہ تو آپ نے خود حکومت نے ایک سچویشن کریٹ کر دی۔ اب اس سچویشن پر آ گئے کہ پاکستان کو، حکومت کو، اداروں کو، طاقتور طبقوں کو، سب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا ہم کچھ ایسے اقدامات کریں کہ آئی ایم ایف کے پاس اگر ہم اگلے مالی سال میں جاتے ہیں تو وہ آخری پروگرام ہو اور اس کے بعد ہم اس سے باہر آ جائیں، یا اجتماعی خودکشی کرنا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے طاقتور طبقوں نے فیصلہ کیا ہے کہ قوم اجتماعی خودکشی کر لے مگر وہ فائدہ حاصل کر لیں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے، ہم نے تو وہ سچویشن خود لے کر آئے ہیں نا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس سال میں آپ نے شرح نمی آپ کی منفی ہو گئی، آپ کے ریزرو 4 ارب ڈالر کے ہو گئے، 25 ارب ڈالر آپ کو پے کرنے ہیں، اور آپ جو ہے نا سیاسی جھگڑوں میں، آئینی جھگڑوں میں، اور دن بھر اس سیاستدان نے یہ کہا وہ رکھا، تو کیا پاکستان کے میڈیا کے جو پروگرام ہیں وہ دیکھیں تو لگتا ہے کہ قوم کو یہ خطرات لاحق ہیں؟ کیا تعلق ہے اس سے کہ کس پارٹی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اس وقت تو بچنا ہے کہ ڈیفالٹ سے کیسے بچنا ہے۔ اچھا سر، ایک سوال، بالکل ایک عام آدمی کا سوال، چونکہ آپ بڑے اچھے طریقے سے سمپل الفاظ میں ایکسپلین کر دیتے ہیں، بڑا کمپلیکس ہوتا ہے اکانومی کا معاملہ۔ اب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، میں بھی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے ہمیں ابھی تو قسط نہیں دی، یہ 30 جون کی تاریخ تو سر پہ ہے، اور ہمارا ایکسپیکٹیشن اس سے یہ ہے کہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم اس سے ایک نئے پلان کے اندر یا پروگرام کے اندر جائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ ملک وہی ہے، مور لیس گورنمنٹ بھی وہی یا اسی قسم کا سیٹ اپ آتا دکھائی دے رہا ہے جو سیاسی حالات ہیں، تو آئی ایم ایف نے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے جب پہلے پیسے نہیں دیے تو وہ اب ہمیں پیسے کیوں دے گا؟ ہم یہ کیوں سوچ رہے ہیں، یا ہماری کیوں پریہمپشن ہے یہ کہ آئی ایم ایف وڈ ایٹ اینی کاسٹ will give us money in March or April یا May، جب بھی پیسے آئیں گے؟ why not now and why next year؟ دیکھیے بالکل آپ نے خود ہی بہت ساری باتوں کی وضاحت کر دی ہے۔ میں نے تو یہ سوال اٹھایا کہ مارچ 2024 کے بعد اگر قسط ملتی ہے تو کیا اس وقت تک آپ گزارا کر لیں گے اور یہ کافی ہوگا؟ یہ تو ہے ہی۔ آج جو نئی قسط ملی ہم نے بھی لینے کی کوشش نہیں کی، ہم نے بار بار ان کے ساتھ معاہدے توڑے۔ کوشش آئی ایم ایف کی بھی یہی تھی، امریکہ کی بھی یہ تھی، اور پاکستان کی بھی یہ تھی کہ معیشت کو اتنا تباہ و برباد کر دیا جائے کہ اگلا بڑا پروگرام لینے کے لیے اور امریکہ کی سیاسی شرائط ماننے کے لیے کوئی راستہ نہ بچے۔ میں اس کا ثبوت آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے پچھلا پروگرام جو تھا آپ کے بھی علم ہے کہ ستمبر 2022 میں ختم ہو رہا تھا، تو جو ستمبر 2022 میں ختم ہو رہا تھا آپ اس کو ہو جانے دیتے، اور اکتوبر نومبر 2022 میں آپ قرضے کی نئی درخواست ڈال دیتے، جو اب آپ دسمبر 2023 میں ڈال رہے ہیں، کیا وہ دسمبر 2022 سے پہلے نہیں ڈالی جا سکتی تھی؟ اور جو اس سال آپ نے آئی ایم ایف کی شرائط کے نام پر عوام کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، بجلی کے نرخ بڑھائے، روپے کی قدر گرائی، گیس کے نرخ بڑھائے، جی ایس ٹی بڑھایا، یہ سب آئی ایم ایف کے کہنے سے کیا۔ یہ شرائط آپ پوری کرتے اس بڑے قرضے کے لیے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی نا۔ لیکن یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان جوہری قوت کے خلاف بہت ساری قوتیں جو ہیں وہ میدان میں ہیں، اور وہ ہمارے جوہری پروگرام کو اور ہمارے جغرافیائی سرحدوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہی نیو گریڈ گیم ہے، اور ہماری ملکی اور اشرافیہ بیرون اشرافیہ کے گٹھ جوڑ ہے۔ اگر یہ توسیع کیوں کرائی پہلے تو اس کا جواب دیں، کیونکہ ستمبر 22 سے آپ نے جون تک آپ نے توسیع کرائی۔ اگر $1 بھی آپ کو نہیں ملا
تو یہ ایکسرسائز آپ نے کی کیوں عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیا؟ آج بھی ایک راستہ موجود ہے ڈیفالٹ سے بچنے کا، کیا سر؟ اور یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں حکومت، قوم، ادارے سب بیٹھے سر جوڑ کے کہ عالم اسلام کی جوہری قوت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر نہیں جاتے تو پھر آئی ایم ایف کے علاوہ امریکہ کی سیاسی شرائط ماننی پڑیں گی۔ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ پاکستان میں اتنی بددلی، مایوسی پھیل جائے، صوبوں کا مرکز سے اعتماد اتنا بڑھ جائے کہ دو صوبوں کو خدا نخواستہ الگ کرنے کی راہ ہموار ہو جائے، تاکہ ہماری سرحدیں نہ چین سے ملیں، نہ ایران سے ملیں، اور نہ افغانستان سے ملیں، ہم ایک عام ملک بن جائیں۔ سندر پنجاب، ایک تو سازش، ایک ہمارا جوہری پروگرام، ایک ہمارا اسلامی تشخص، اور ایک پاکستان کی طاقتور فوج، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ، اور ہم بدقسمتی سے ملکی اور بیرونی اشرافیہ کے جو ہے گٹھ جوڑ کی وجہ سے اس طرف خود معاونت کر رہے ہیں، یہ بالکل نظر آ رہا ہے۔ تو اگر آج کی تاریخ میں جملہ کمپلیٹ کر لوں، آج کی تاریخ میں اگر ہم یہ قانون سازی کر لیں اس ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے، اور وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، بھارت نے 1994 میں اس کی معیشت تباہ تھی، وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے، انہوں نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا، اس کے بعد معیشت میں اصلاحات کی، آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر آئے، آج تک نہیں گئے۔ ہم 12 مرتبہ جا چکے ہیں 1993 سے، تو اگر بھارت 1994 میں یہ کر سکتا تھا تو آج ہم اصلاحات کو قانونی شکل دے کر یہ کیوں نہیں کر سکتے، اور کیوں ہم اس کی سوچنا بھی نہیں چاہتے، ہم اس کی بات بھی نہیں کرنا چاہتے؟ تو یہ تو جواب تو دینا پڑے گا۔ اگر بھارت یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم بھی آئندہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں، اگلے مالی سال میں اصلاحات کو کریں، اس کی قانونی شکل آج دے لیں انتخابات سے پہلے۔ اگر وہ قانونی شکل دے دیتے ہیں آپ کہ ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگے گا، جی ایس ٹی کم ہوگا، پیٹرولیم لیوی ختم ہوگا، تعلیم اور صحت کا بجٹ پڑے گا، سرمایہ کے فرار کو روکنے کے لیے 111(4) جو ہے اس کو منسوخ کیا جائے گا، اور برآمدات کو انکریج کیا جائے گا، جعلی ریمیٹنسز کو ڈسکریج کیا جائے گا، تو ہم بھی وہی کچھ کر سکتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں اگر میں، جبکہ میرے پاس ڈالر نہیں ہے، آج کی تاریخ میں مارکیٹ سے ڈالر خریدتا ہوں، فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کرتا ہوں، وہ باہر چلا جاتا ہے، بھائی کیوں جا رہا ہے؟ اس کو آپ قانون کی طرح آج روکیں، آپ صبح 9 بجے سے پہلے روکیں۔ مگر ہم اشرافیہ کی معیشت بن گئے ہیں، اور عوام کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا، اور افواہیں جو ہے یہ ایک سازش کے تحت پھیلائی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیفالٹ کریں، یا ڈیفالٹ کرنے کا اعلان نہ کریں، امریکہ سے کہہ دیں جی ہم تو ڈیفالٹ کر رہے ہیں، آپ بتائیے کیا کیا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ ایسی شرائط رکھیں گے کہ جس سے آگے چل کے ہمارے جغرافی سرحدوں کو خطرہ ہو، تو یہ خطرہ تو ہم مول لے لیں گے۔ لیکن سر ایک سوال ہے، ظاہر ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ہمارے کرتا دھرتا اس کے اندر جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی یہ چاہتے ہیں کہ ایونچولی یہاں تک معاملات پہنچ جائیں جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن وہ ایک عام اصطلاح میں چیز ہم کہتے ہیں نا کہ آپ پچ پہ کھڑے رہیں گے تو چوکا چھکا تبھی لگائیں گے۔ تو جو آپ خوفناک صورتحال بیان کر رہے ہیں، اگر اسی طرح چیزیں آگے بڑھتی نہیں تو پچ تو ظاہر ہے اقتصادی پلیٹ فارم جو ہے وہ ہمارا پہلے کھاڑ پچھاڑ کا شکار ہے، وہ اور خراب ہو جائے گی صورتحال۔ ایونچولی اف یو ہیو ٹو اسٹے ہیئر، تو آپ کو اس کو لیول پلینگ فیلڈ تو بنانا پڑے گا، یعنی کہ جو آپ صورتحال بیان کر رہے ہیں انٹرنیشنل قوتوں کے، اور اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پر جو فیسیلیٹیٹر ہیں ان کے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ دس مائٹ بی این اوور تھنکنگ؟ کیونکہ اگر اس طرح ہو گیا پھر تو جو پیچھے صورتحال بچ جائے گی اس میں تو پھر دیر از نتھنگ لیفٹ ان دا کنٹری۔ میں آپ سے وہی عرض کر رہا تھا، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، میں وہی تو لیونگ پلے گراؤنڈ فی نہیں بتا رہا ہوں کہ دو کام آپ نے کرنے ہیں۔ آئی ایم ایف سے میں نے یہ نہیں کہا کہ قرضہ نہیں لیں، اگلے مالی سال میں آپ قرضہ لیں، 3 سال کے لیے لیں، 7 ارب ڈالر کا لے لیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیونکہ راستہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہم قانونی اصلاحات کریں کہ ہمیں وہ آخری پروگرام ہو آئی ایم ایف کا، اس کے لیے اصلاحات کو قانونی شکل دے۔ میں نے پہلے کہا وہ اگر آپ کر لیتے تو جیسے بھارت 1994 کے بعد سے نہیں گیا، آپ کو بس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، وہ کریں گے یہ لوگ یہاں پر جتنے کرتا دھرتا ہے۔ ہم نے عوام کو ایجوکیٹ نہیں کیا، عوام اس کو تیار نہیں کیا گیا، عوام یہ مطالبہ نہیں کر رہے، اور طاقتور طبقے افواہوں کا بازار پھیلا رہے ہیں، اور تو پھر مجھے خدشہ نہیں ہے، لیکن ہمارا کام ہے اذان دینا، حی علی الصلاۃ کہنا، بار بار کہنا، مسجد میں کوئی نماز پڑھنے آئے یا نہیں آئے، ہمیں تو حکم اذان دیں، حقیقت بتا دیں کہ بھائی یہ ہے، آپ پاکستان کو بچانے کے لیے اصلاحات کو قانونی شکل دے دیں، اور ایک مرتبہ قرضہ لے لیں، کڑوی گولی نکل لیں اور باہر آ جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پروگرام کے لیے آپ نے صرف وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔